یہ دسمبر کی ایک سرد ترین رات تھی اور تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے شہر سے 60 کلومیٹر دور ایک گھنے اور خطرناک جنگل کے درمیان میں سے گزرتی ہوئی سڑک پر اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ جنگل اتنا گھنا اور ڈراؤنا تھا کہ لوگ دن کے وقت بھی یہاں سے گزرنے سے کتراتے تھے۔ جیسے ہی میں اس جنگل کے بیچوں بیچ آیا تو میری گاڑی جھٹکے لے کر بند ہونے لگی۔ میں نے فوراً ہی گاڑی کا گیئر چینج کیا اور دوبارہ سے ایکسیلیٹر دیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کہیں میری گاڑی میں فیول تو کم نہیں ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی نظر فیول گیج کی جانب ڈالی، مگر یہ کیا، گاڑی کی فیول گیج کے مطابق ابھی پیٹرول کا آدھا ٹینک موجود تھا۔ میری گاڑی آہستہ آہستہ جھٹکے لے رہی تھی اور اس کی رفتار سست ہو رہی تھی، جبکہ میں نے گاڑی کا ایکسیلیٹر پوری طرح سے دبایا ہوا تھا۔ اس گھنے جنگل اور اندھیرے کو دیکھ کر میں دل ہی دل میں بہت پریشان ہو رہا تھا کہ اگر میری گاڑی یہاں رک گئی تو ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ پھر آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میری گاڑی ہچکولے کھاتے ہوئے بند ہو گئی۔ میں تقریباً اپنی گاڑی کے ساتھ ہر پینترا آزما چکا تھا، لیکن کارگر ثابت نہ ہوا۔ جیسے ہی میری گاڑی رکی تو میں نے ایک زوردار مکہ اسٹیئرنگ پر رسید کیا۔ کیا مصیبت ہے، اب اس ویرانے میں گھر کیسے جائیں گے؟ ایک تو مجھے گاڑی کے یوں بند ہو جانے پر غصہ آ رہا تھا، اور دوسرا اس خطرناک گھنے جنگل سے ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تو گاڑی کا ہارن زور سے بج اٹھا اور پورے جنگل میں دور دور تک ہارن کی آواز گونجنے لگی۔ خیر بھلا اب کیا ہو سکتا تھا، میں چپ کر کے گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور اسے مسلسل سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس رات میں اور میری بیوی اپنے ایک رشتہ دار کی شادی سے واپس آ رہے تھے۔ حالانکہ ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں بہت روکا کہ رات کافی ہو گئی ہے، ابھی جانا مناسب نہیں، لیکن میں نے ضد کی تاکہ صبح آفس سے لیٹ نہ ہو جاؤں، اور یہی ضد مجھے بہت مہنگی پڑی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہماری کار سڑک پر کھڑی رہی۔ میں بار بار اپنے موبائل کو آن آف کر رہا تھا کہ شاید کہیں سے سگنل آ جائے اور میں مدد کے لیے اپنے کسی دوست کو بلا لوں، لیکن جس جگہ گاڑی خراب ہوئی تھی یہ تو کوئی انتہائی منحوس جگہ تھی۔ مجھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور اب تک ایک بھی سگنل میرے موبائل پر شو نہ ہوا تھا۔ پھر اچانک میری بیوی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، کمال اب کیا کریں، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آج رات وہیں رک جاتے ہیں، مگر آپ بھلا میری کہاں سنتے ہیں۔ یہ کہہ کر میری بیوی خاموش ہو گئی۔ او یار روبی، لگتا ہے شاید تم بھول گئی ہو کہ صبح مجھے آفس بھی جانا ہے اور شام میں تمہاری ڈاکٹر سے بھی اپوائنٹمنٹ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ہونے والے بچے کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہو۔ آخر 5 سال کے بعد اللہ نے ہماری سنی ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک رات رک جانے سے بھلا کون سا فرق پڑ جاتا۔ میری بیوی روبی اب مجھ سے ناراض ہو چکی تھی۔ کمال مجھے کافی دیر سے بیٹھے بیٹھے اب تکلیف ہو رہی ہے اور اوپر سے سردی بھی زیادہ ہے۔ اچھا روبی تم پریشان نہ ہو، میں گاڑی سے اتر کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی ہیلپ مل جائے۔ کمال فوراً ہی اپنی گاڑی سے اترا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے روبی کو کار سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے روبی کی بات نہ مان کر بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو بلا کی سردی ہے، اوپر سے رات کا اندھیرا اور خوفناک جنگل۔ کمال روبی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اللہ کا نام لے کر اب سڑک کے درمیان میں چلتا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں کہ شاید کسی ذی روح کا کوئی آثار نظر آ جائے۔ وہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے درختوں کے سلسلے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اندھیری رات اور جنگل کے خوف سے ان دونوں کے دل بہت تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ ابھی وہ تقریباً 10 منٹ ہی چلے ہوں گے کہ انہیں دور سے ایک عمارت دکھائی دینے لگی۔ یہ عمارت سڑک سے کچھ زیادہ دور نہ تھی۔ اچانک کمال کو اس عمارت کے اندر سے ایک روشنی سی آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر جیسے اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا ہو گیا اور اس کے قدم تیز تیز اس عمارت کی جانب بڑھنے لگے۔ تھوڑا سا اور چلنے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اس عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ عمارت کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کبھی اس عمارت کو آگ لگی ہوگی۔ اس کی دیواریں مکمل طور پر سیاہ تھیں، شاید پوری ہی عمارت جل گئی تھی۔ اس عمارت کو دیکھنے سے ایسے لگتا تھا جیسے یہ کبھی خوبصورت حویلی رہی ہوگی۔ اس کے چاروں طرف خاردار جھاڑیاں تھیں، جس سے یہ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ لیکن بھلا یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ اچانک ہی روبی کمال سے مخاطب ہوئی، کمال
یہ تو حویلی مجھے بہت ہی خوفناک لگ رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ روبی نے کمال کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، ارے یار گھبراؤ نہیں، شاید ہماری کوئی مدد ہو جائے یا ہمیں رات گزارنے کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ مل جائے۔ کمال نے روبی کو تسلی دی اور دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ دونوں اس حویلی میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوئے تو وہاں ایک گھپ اندھیرا تھا، لیکن ایک کمرے سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ دروازوں کے بغیر یہ حویلی بہت ہی عجیب اور خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ شاید اس حویلی میں لگنے والی آگ بہت ہی شدید تھی، اندر کی ہر چیز بری طرح جلی ہوئی تھی۔ اب ان دونوں میاں بیوی کے قدم اس کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ کمرے کا فرش انتہائی صاف اور شفاف لگ رہا تھا، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک چادر سی پڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی جا کر اس چادر پر بیٹھ گئے۔ یہاں پر کافی سکون تھا اور ان کی سردی بھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ پھر روبی کو آہستہ آہستہ نیند آنے لگی۔ اس نے کمال کی گود میں سر رکھا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد سو گئی۔ لیکن کمال دیوار سے ٹیک لگائے اپنے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ روبی کی بات مان لیتا تو وہ آج اس ویرانے میں نہ ہوتے۔ پھر اگلے ہی لمحے اچانک کمال کی نظر سامنے والی دیوار پر جا پڑی۔ وہاں اسے ایک دودھیا سی روشنی نظر آئی اور پھر یہ روشنی بڑھتے بڑھتے پوری دیوار پر پھیل گئی۔ اب اس روشن دیوار پر ایک لڑکی کا عکس بالکل واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر کمال کا دل دہل گیا۔ دیوار پر کسی جلتی ہوئی آگ کا عکس پڑ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک سایہ چلتا ہوا آیا اور اس آگ میں کود گیا۔ یہ سایہ کسی لڑکی کا تھا۔ اب وہ آگ میں بری طرح سے جلنے لگا۔ اس دیوار پر پڑنے والے سائے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی اس آگ کو جلا رہی ہے اور وہ بری طرح تڑپ رہی ہے۔ یہ منظر تقریباً کوئی 2 منٹ تک جاری رہا اور پھر وہ لڑکی زمین پر گر کر تڑپتے ہوئے ساکن ہو گئی۔ وہ یقیناً مر چکی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ روشنی اس دیوار سے غائب ہو گئی۔ کمال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ بری طرح سے خوف زدہ تھا۔ وہ پوری رات دیوار سے ٹیک لگائے سہما بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی جو آگ میں بری طرح جل رہی تھی اور اس حویلی کو کس نے جلایا تھا۔ یہی سوچتے اور ڈرتے ہوئے کمال کو نہ جانے کب نیند آ گئی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ صبح کمال کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کوئی جھنجھوڑ رہا ہو۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو روبی اسے زور زور سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ کمال کمال اٹھو، اب صبح ہو گئی ہے، رات گزر گئی ہے، اب گھر جانے کے لیے کیا کریں؟ میرا خیال ہے ہمیں ایک بار پھر اپنی گاڑی سٹارٹ کرنی چاہیے، کمال اپنی آنکھیں ملتے ہوئے بولا۔ اور پھر وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر اس حویلی سے باہر نکل آئے۔ وہ دونوں بوجھل بوجھل قدموں سے چل رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں اپنی گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جیسے ہی کمال نے بسم اللہ پڑھ کر گاڑی کو سیلف لگایا تو گاڑی ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کمال مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کار بس ہمیں یہاں پر رات گزارنے کے لیے خراب ہوئی تھی۔ ہاں یار، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ خیر جو بھی ہوا، ہمیں اب نکلنا چاہیے۔ اگلے ہی لمحے ان کی کار اس سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک جگہ بہت سے بچوں کا ہجوم دیکھا۔ وہاں پر کچھ بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ جب ان کی کار اس ہجوم کے پاس سے گزری تو ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑ گئی جس کی وجہ سے وہ ہجوم تھا۔ یہ کوئی پاگل شخص تھا جو انتہائی بری حالت میں تھا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کی داڑھی اور سر کے بال کافی بڑے بڑے تھے۔ وہ بار بار ماچس میں سے تیلی نکالتا اور جلا کر سڑک پر پھینک دیتا اور پھر ہنسنے لگ جاتا۔ ایک شخص کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ یہ پاگل لوگوں سے پیسے مانگتا ہے اور پیسے ملنے پر صرف ماچس خریدتا ہے اور پھر ساری تیلیاں جلا جلا کر پھینک دیتا ہے۔ لوگ اس بیچارے پر رحم کھا کر اسے کچھ کھانے کے لیے بھی دے دیتے ہیں۔ خیر کمال اور اس کی بیوی اس منظر کو دیکھ کر آگے بڑھ گئے۔ ان کا رخ اب اپنے گھر کی جانب تھا۔ گھر آتے ہی وہ پچھلی تمام باتیں بھول گئے۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً چند ماہ بعد روبی کو ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ دیکھنے میں بظاہر تو وہ بچی ٹھیک تھی اور اسے کوئی بیماری بھی نہ تھی، لیکن جو ہی وہ آگ کو دیکھتی تو زور زور سے چلانے لگتی۔ لہٰذا اس بچی کو آگ اور ایسی چیزوں سے دور رکھا جاتا تھا۔
جس سے اس کی طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہو۔ وقت یوں ہی آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور اب وہ بچی 6 سال کی ہو چکی تھی۔ روبی آج بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی کیونکہ اس کے گھر میں آج سالگرہ پارٹی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی سالگرہ پر اپنے تمام رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا، لہٰذا گھر کو پوری طرح سے سجایا گیا اور خوب آراستہ کیا گیا۔ ہال کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی میز رکھی گئی جس کے ارد گرد تمام رشتہ دار اور جاننے والے جمع تھے۔ اس میز پر بہت ہی خوبصورت سا ایک کیک رکھا ہوا تھا، لیکن اس کیک پر کوئی بھی موم بتی نہ تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگ جانتے تھے کہ کیک پر موم بتی کیوں نہ لگائی گئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس بچی نے کیک کاٹ دیا اور سب تالیاں بجانے لگے۔ سب لوگوں نے کمال اور روبی کو ان کی بیٹی کے جنم دن پر مبارکباد دی۔ پھر اچانک کیک کھانے کے دوران وہ بچی زور زور سے چیخنے اور چلانے لگی۔ وہ ایسے چیخ رہی تھی جیسے اسے کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے چیخ رہی ہو۔ اچانک ہی کمال کی نظر ایک شخص پر پڑی جس نے اپنی سگریٹ سلگانے کے لیے لائٹر کو جلایا تھا۔ کمال نے فوراً ہی اس شخص کے ہاتھ سے لائٹر کو لے کر ایک طرف پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بھی بوکھلا گیا۔ معاف کیجیے گا سر، شاید آج آپ پہلی بار ہماری پارٹی میں آئے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ ہماری بیٹی آگ سے بہت ڈرتی ہے، اسی لیے ہم نے کیک پر موم بتی بھی نہیں لگائی۔ ہم نے اپنی بیٹی کا علاج ہر جگہ کرایا ہے لیکن کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اتنا کہہ کر کمال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس آدمی نے کمال کو تسلی دی اور وہاں سے چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ تمام پارٹی ختم ہو گئی اور سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر روبی، کمال اور ان کی بچی تینوں ہی موجود تھے۔ اب اس کی حالت بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ پھر اچانک ہی کمال کا ایک نوکر اس سے مخاطب ہوا۔ صاحب جی، کل چھوٹی بی بی نے کمرے کی دیوار پر ایک عجیب سی تصویر بنائی ہے۔ تصویر؟ کیسی تصویر؟ کمال نے چونکتے ہوئے اس نوکر کی جانب دیکھا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کمال اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نوکر کے ساتھ چل دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچا تو تصویر پر پہلی نظر پڑتے ہی اسے ایک حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ روبی بھی حیرت بھری نگاہوں سے اس دیوار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ او خدا، یہ کیسی تصویر ہے؟ اچانک روبی بولی، لیکن کمال نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں اس تصویر پر مرکوز تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ پھر اچانک اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، روبی تم پریشان نہ ہو، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ کمال مجھے تو کچھ بتاؤ، آخر کیا سمجھ گئے ہو تم؟ روبی کی یہ بات سن کر کمال ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ یار روبی، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے، لیکن یہ تصویر دیکھنے کے بعد مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی ہے۔ ہماری بیٹی کی پیدائش سے تقریباً 6 مہینے پہلے جب ہم گاؤں میں شادی کے بعد اپنے گھر کے لیے واپس آ رہے تھے تو اچانک ہی ہماری گاڑی جنگل کے درمیان خراب ہو گئی تھی اور ہم اس جنگل میں بنی ہوئی حویلی میں ایک رات رکے تھے۔ تمہارے سونے کے بعد میں نے کمرے میں ایک منظر دیکھا تھا جس میں کسی عورت کو جلتا ہوا دکھایا گیا تھا۔ ہماری بیٹی نے جو تصویر بنائی ہے یہ بھی بالکل اس منظر سے ملتی جلتی ہے، یعنی اس تصویر میں بھی کسی عورت کو جلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اور اس تصویر میں بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری بیٹی کا کچھ نہ کچھ، بلکہ سب کچھ ہمارا اس حویلی میں رہنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ کہتے ہوئے روبی ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ روبی، مجھے اس حویلی میں دوبارہ جانا پڑے گا، اور وہ راز کیا ہے میں یہ ضرور پتہ لگا کر رہوں گا۔ کمال فوراً ہی اپنے گھر سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پر جب وہ اسی جگہ پر پہنچا جہاں پر اس نے آج سے 6 سال پہلے ایک بچوں کا ہجوم دیکھا تھا، آج بھی ٹھیک اسی جگہ وہی ہجوم تھا۔ وہ بچے اس پاگل کو چھیڑ رہے تھے اور وہ ماچس کی تیلیاں جلا جلا کر ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس منظر کو دیکھ کر کمال میں ایک جھرجھری سی آ گئی۔ ٹھیک اسی طرح آج سے 6 سال پہلے بھی اس نے یہ منظر دیکھا تھا، لیکن اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی کو آگے کی طرف بڑھا دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد کمال حویلی جا پہنچا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے ایک طرف کھڑی کر دی اور پیدل حویلی کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ حویلی اب بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ جمال دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ تیزی سے حویلی میں داخل ہو گیا اور سیدھا اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں پہ اس نے وہ رات گزاری تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو اگلے ہی لمحے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے دیوار پر
अभी भी वही मंजर रोशन था। फिर अचानक कमाल के कानों में एक जोरदार चीख की आवाज आई और पूरे कमरे में कहकहे गूंजने लगे। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे, मगर इतने अरसे बाद आओगे ये पता नहीं था। मैंने तो सोचा था तुम अपनी बेटी को आग से डरता देखकर समझ जाओगे, मगर तुम तो कुछ भी ना समझे। आखिरकार मजबूरन मुझे तुम्हारी बेटी के हाथों से वो तस्वीर बनवानी पड़ी और तुम उस तस्वीर को देखते ही मेरे पास दौड़े चले आए हो। ये एक नस्वानी आवाज थी जो उस कमरे में गूंज रही थी। मगर तुम कौन हो और मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कमाल ने अफसुर्दा लहजे में कहा। फिर अचानक ही अगले लम्हे उस कमरे में वो नस्वानी आवाज दोबारा गूंजी। सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जो 20 साल के बाद उस हवेली में दाखिल हुए थे, इसलिए मैं तुमसे मदद चाहती थी। मेरी आत्मा उस हवेली से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी के जरिए तुम्हें यहाँ वापस बुलाया है। मुझे तुमसे मदद चाहिए। मैं इस अजाब से निकलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक मुसलमान हो और मेरी मदद जरूर करोगे। उस आवाज में अब एक कर्ब था। तुम कौन हो और मुझसे क्या मदद चाहती हो? कमाल ने इधर उधर देखते हुए कहा। मेरा नाम शकुंतला देवी है और मैं हिंदू मजहब से थी। मेरी शादी हमारे ही खानदान के एक लड़के से हो गई। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के बाद भी मेरा पढ़ने लिखने का शौक कम ना हुआ। मैं हर वक्त कोई ना कोई किताब पढ़ती रहती थी। एक दिन मैं मुसलमानों की एक किताब पढ़ रही थी जिसमें यह लिखा हुआ था कि औरत का मकाम बहुत ऊंचा बनाया गया है। बस उसी दिन के बाद मेरा इस्लाम से लगाव होने लगा और मैं रोज कोई ना कोई ऐसी किताब ले आती जिसमें इस्लाम को समझने में मदद मिलती। लेकिन मेरे शौहर को ये बात पसंद न थी। आए रोज मेरा और उसका इस बात पर झगड़ा रहता। फिर आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि उसने मेरी तमाम किताबें जला दी और मुझे बहुत मारा पीटा। वो अपने मजहब के अलावा बाकी तमाम मजहबों से नफरत करता था। उसने मुझे रस्सी से बांधकर मेरे ऊपर तेल छिड़क दिया और मुझे आग लगा दी। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। मैं जलते हुए खिड़की के एक पर्दे से टकरा गई और फिर उस पर्दे में भी आग लग गई। बस इसी तरह पूरी हवेली जलकर खाक हो गई। मेरा शौहर भाग गया और मैं जलकर राख हो गई, मगर न जाने क्यों मेरी आत्मा इस हवेली से बाहर ना निकल सकी। ठीक आज 20 बरस गुजर गए और मैं इस हवेली में कैद हूँ। मैं यहाँ से निकलना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता कि इस हवेली को छोड़कर कहीं जाऊं। उसकी ये कहानी सुनकर कमाल की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब है तुम दिल ही दिल में इस्लाम को पसंद करती थी और मुसलमान होना चाहती थी, लेकिन मौत ने तुमको मौका ना दिया। तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह तुम्हें एक बाईमान मौत देना चाहता है। तुम कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ, शायद इसके बाद ही तुम इस दुनिया से जा सकोगे। कमाल ने जल्दी जल्दी कहा। क्या तुम वाकई ठीक कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है। अगर तुम कलमा पढ़ लो तो तुम्हारी रूह को एक सुकून आ जाएगा और तुम इस तकलीफ से हमेशा हमेशा के लिए निजात पालोगे। तो फिर ठीक है, मुझे कलमा पढ़ाओ। मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। वो नस्वानी आवाज़ दोबारा कमाल के कानों से टकराई। फिर अगले ही लम्हे कमाल ने उसे कलमा पढ़ा दिया। जैसे ही उस रूह ने कलमा पढ़ा तो अचानक जैसे वो कमरा इंतहाई खुशबू से मुअत्तर हो गया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। बेशक अल्लाह मुझे बाईमान मौत देना चाहता है। मैं जो देख पा रही हूँ वो तुम नहीं देख सकते। काश कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही मुसलमान हो जाती। उस रूह की आवाज़ में एक खुशी थी। अब मुझे मरने का कोई दुख नहीं रहा। अल्लाह ने मुझे मेरा मकाम दिखा दिया है। अब मैं इस हवेली और दुनिया दोनों से रुखसत हो रही हूँ। खुदा मेरे कातिल का हिसाब खुद लेगा और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। बस इसके बाद वो नस्वानी आवाज़ अचानक से बंद हो गई और कमाल को दोबारा उस दीवार पर एक और मंजर नजर आया। इस मंजर में उन दोनों मियाँ बीवी की शादी दिखाई जा रही थी। फौरन ही कमाल ने उस शख्स को पहचान लिया जो उस रूह का शौहर था। ये तो वही पागल शख्स था जो सड़क के किनारे तिलियां जला जला कर डाला करता था। ये देखकर कमाल हवेली से वापस निकल आया। अब उसका रुख अपने घर की जानिब था। वापसी पर जब कार उस पागल शख्स के पास से गुजरी तो कमाल ने उसकी जानिब देखा। वो अब भी उसी तरह माचिस की तीलियां जला जलाकर इधर उधर डाल रहा था, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने पागल होने से पहले अपनी बीवी को जलाने के लिए माचिस की तीली फेंकी थी।
اس کا بہت بھیانک انجام کیا تھا۔ نہ جانے اب وہ یہ سزا کب تک بھگتتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی قیمتی راہ سے ضرور آگاہ کیا کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔